السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید واسع ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، 20ویں پارے پر ہم پہنچ گئے۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا بڑا ہی فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ دیکھیں یوں وقت گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 8 ماہ 7 ماہ تقریباً گزرنے والے ہیں، اللہ کریم نے کتنا کرم فرمایا۔ الحمدللہ ہمارے 20 پارے ہو گئے، 2 تہائی ہو گیا، 1 تہائی باقی رہ گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کریم اس کو بھی خیر و عافیت سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی زندگی کو بھی اسی طرح اللہ رب العزت دین کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی زندگی کے ایام کو اوقات کو اسی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، وقت گزر ہی جانا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کبھی کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا ان کو کسی چیز پر، سوائے ایک چیز پر۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں وہ وقت جو کسی دینی مشغلے میں نہیں گزرا، جو وقت ضائع کر دیا، اس پر افسوس ہوگا کہ کاش وہ وقت ضائع نہ کرتے۔ اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں تو ہمارا روزی کی روٹی کے لیے گھر سے باہر نکلنا، محنت کرنا، وقت دینا، یہ چیزیں بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں لکھی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایسا کام جس سے کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہ ہو اور نیت بھی ٹھیک نہ ہو یا نیت سرے سے ہو ہی نہ، وہ بس وقت کا ضیاع ہے۔ اور وقت کا بہترین استعمال وہ تعلیم پر خرچ ہے۔ دین علم سیکھنے کے لیے جو وقت استعمال ہوا وہ بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کو اسی بہترین مصرف میں خرچ ہونے والا بنا کر رکھے۔ چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، پارہ نمبر 19 کے آخر میں پوچھا گیا تھا اللہ خیر ام ما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا نعوذ باللہ یہ لوگ جن کو شریک اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ بہتر ہیں؟ اب اللہ رب العزت کی قدرت کی مختلف نشانیوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تخلیق، یہ خالق کا سب سے بڑا خالق کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو خدا مانا سمجھا بنایا جاتا ہے، ان کا اس عمل تخلیق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یا معاذ اللہ خدا تعالیٰ سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تخلیق کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا، اس کا نظام بھی چلایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اس بارش سے باغات اگائے، ذات بہجتن، پر رونق، با رونق باغات اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے، تم تو بیج پھینک سکتے ہو، اس کے بعد کا جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ ہیں ہی یعدلون، راہ راست سے ہٹے ہوئے۔ عدول سے ہے، عدل عدول سے ہے، عدول کا معنی ہوتا ہے ادھر ادھر پھر جانا۔ امن جعل الارض قرارا، وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا۔ زمین کی جو حرکات ہیں ان میں سے کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے جو زمین پہ رہنے والوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہو۔ ہاں ایک حرکت تھی، وہ وائبریشن نما حرکت تھی، اس حرکت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہاڑ بنائے تو زمین کی وہ حرکت رک گئی، زمین کو قرار آ گیا۔ امن جعل الارض قرارا، زمین خود بھی قرار پکڑے ہوئے ہے، اور اپنی مخلوقات کے جو اس پر مخلوقات بستی آباد ہے رہتی ہیں ان کے لیے بھی جائے قرار ہے۔ وجعل خلالها انہارا، اس زمین کے بیچوں بیچ نہریں بنائیں۔ وجعل لها رواسیا، اسی میں پہاڑ بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دونوں قسم کے پانیوں کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، میٹھے اور نمکین پانی میں۔ اِلٰہٌ مع اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، نہیں کوئی معبود نہیں، لیکن کیا ہے؟ اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثریت جاہل ہے، اس موٹی سی بات کو بھی سمجھتی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ ذات جو بے قرار کی فریاد کو سنتی ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اس مصیبت کو دور بھی کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بھی بنایا ہے جس نے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے وہ ذات؟ یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جو خشکی اور تری کے دریاؤں کے اندھیروں میں، سمندروں کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے آگے آگے، یعنی بارش سے پہلے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، جو یہ شرک کر رہے ہیں ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت پاک ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے جو مخلوق، جس نے یبدأ، بادہ یبدأ شروع کرنا، ابتدا، کون ہے جس نے مخلوقات کو اول اول پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دہراتا بھی ہے، دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، قل فرما دیجیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ نا۔ زبانی کہہ دینے سے کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بت بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ ساری چیزیں، یا یہ خود ہی بن گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، خدا کو نہ ماننا یا کسی اور کو خدا ماننا، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل لاؤ۔ ہاتو برہانکم، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہو، سارے فرق مٹا دینے والی۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، قل فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، عام انسان ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی ہوں، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ غیب کی خبریں اور باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون، یہ تم جن کو خدا بنائے بیٹھے ہو نا، یا وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تمہارے بڑے بوڑھے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی خدا کی خدائی میں شریک ہیں، وما یشعرون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، ایان یبعثون، کہ ان کو دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا۔ ان کو، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ کا دوبارہ کب ہونا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یا خدا کی خدائی میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بل اصل بات یہ ہے، ادارک، بے بس ہو کر رہ گیا ہے، علمہم، ان کا علم، فی الآخرتی، آخرت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ان کفار کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، ہاں یہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، اصل یہ ہے کہ یہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، صحیح غلط کے بارے میں پوچھے نہ جائے، بس جو زور آور ہے وہ کمزور کو دبا لے، کھا جائے، کوئی اس کا پوچھ گچھ کرنے والا، حساب کرنے والا نہ ہو، یہ اندھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، اذا كنا ترابا، جب ہم مٹی بن جائیں گے، آباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن جائیں گے، انا لمخرجون، کیا ہمیں زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا، اس چیز کا وعدہ کیا جا چکا ہے، ہاذا، اس چیز کا، نحنو، ہم سے بھی، و آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی وعدہ کیا جاتا تھا، من قبل، اس سے پہلے، تو ہمارے آباء و اجداد تو زندہ ہو کر ہمیں نظر نہیں آتے، اور بے وقوفوں، ابھی وہ دن ہی نہیں آیا۔ ان ہاذا الا اساطیر الاولین، یہ کفار کہتے ہیں، ان ہاذا الا اساطیر الاولین،
یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. استورا کی جمع ہے اساطیر. استورا اور دیو مالائی داستانیں، افسانوی خیالی داستانوں کو استورا کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے اساطیر. قل فرما دیجئے سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو پھر مجرموں کا کیسا انجام ہوا. ولا تحزن علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رنجیدہ نہ ہوا کریں ان ان پر ان پر زیادہ رنجیدہ، ان کو لے کر آپ زیادہ رنج نہ فرمایا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رنج فرماتے تھے کہ یہ لوگ کیوں بات نہیں سمجھتے. میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں، موٹی سی بات ہے، ان کی عقل کی بات، ان کی فائدے کی بات ہے اور عقل میں آنے والی بات ہے، کیوں نہیں سمجھتے. اتنے رنجیدہ ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہی گنوا بیٹھیں گے. اللہ تحزن علیہم، ان پر اتنے رنجیدہ نہ ہوا کریں. ولا تکن فی ضیق، ضیق گھٹن کو کہتے ہیں، تنگی گھٹن. ولا تکن فی ضیق، آپ گھٹن بھی، تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں، مما یمکرون، جو یہ مکاریاں کرتے ہیں، فضول باتیں مکارانہ باتیں کرتے ہیں آپ اس سے، یعنی جو سازشیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے. لا تکن فی ضیقن، آپ گھٹن بھی محسوس نہ فرمایا کریں، حشاش بشاش ہو کر اپنے کام میں لگے رہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں متا هَٰذَا الْوَعْدُ، آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ. مسلمانوں سے کافر کہتے تھے. قل، فرما لیجیے، فرما دیجیے، عسا ان یکون ردیف لکم، ردیف ردیف سے ہے، پیسنجر سیٹ کو، بیٹھنے والے کو بھی ردیف کہتے ہیں، جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، سواری پر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے لگی ہوئی چیز. شعر کے اندر بھی قافیہ ہوتا ہے نا، جو آخری لفظ ہوتا ہے، اس سے پچھلے لفظ کو ردیف کہتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے. عسا ان یکون ردیف لکم، این ممکن ہے کہ تمہارے بالکل ساتھ آ لگا ہو، بعض الذی تستعجلون، جس عذاب کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو نا، بعض اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. وقت قریب ہے مرنے کا، اور وہ اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل قریب ہی آ لگا ہے، کیوں جلدی میں چاہتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. وَلَكِنَّ، لیکن اکثرهم لا یشکرون، ان کی اکثریت نہ شکری ہے. آپ کا رب تو بڑا فضل فرمانے والا ہے، یہی نہ شکرے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ اجعلنی من عبادک القلیل، مجھے اپنے قلیل بندوں میں شمار کر. آپ نے فرمایا کیا دعا ہے بھائی، سمجھ نہیں آئی اس دعا کی. کہتا آپ نے قرآن کریم میں پڑھا نہیں ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا، اکثریت انسانوں کی وہ ناشکری کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. شکر کے بڑے فضائل ہیں. شکر نعمتوں کو کھینچ کھینچ کے لاتا ہے. جس نعمت پر شکر ادا کریں وہ نعمت ضائع بھی نہیں ہوتی اور اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. ہر طرح کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں ہوں، حسی نعمتیں ہوں یا مانوی نعمتیں ہوں، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ کاؤنٹر رکھیں، تسبیح ساتھ رکھیں، پڑھا کریں 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، صبح و شام تو پڑھنا ہی ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے. کلمہ طیبہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے. یہ چیزیں مستقل پڑھا کریں، دروشی پڑھا کریں. جب آپ کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہوگی نا، کاؤنٹر ہوگا، اس کو مذکرہ کہتے ہیں، یاد دلانے والی. وہ آپ کو یاد آتا رہے گا، یاد آتا رہے گا، یاد آتا رہے گا. 2 4 5 لے کے رکھ لیں، ایک جیب میں رکھیں، گاڑی میں رکھیں، دفتر میں رکھیں، گھر میں رکھیں، کام کی جگہ پہ رکھیں، دکان پہ رکھیں، مزدوری کی جگہ پہ رکھیں. لوگوں کو ہدیہ بھی دیں، اور ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. بیوی سے کہہ دیں، بچوں سے کہہ دیں، بھائیوں سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے نا آپ نے یہ یاد کروانا ہے. آپ بھی پڑھا کر مجھے یاد کروایا کر. اصل یہ ہے کہ آپ ان سے کہ مجھے یاد کروائیں. جب آپ پڑھنے لگیں گے تو گھر والے خود ہی پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ. تو وقت ضائع نہیں ہوگا. وہ جنت میں انشاءاللہ جب ہم جائیں گے، جانے کے بعد پھر وہ حسرت کم سے کم ہوگی. وقت ضائع کرنے والی حسرت انشاءاللہ کم سے کم ہوگی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، آپ کا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپائے رکھتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کا رب خوب جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
وما من غائبتن، کوئی بھی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے، فی السماء والارض، آسمان میں ہو یا زمین میں، الا فی کتاب مبین، جو ایک واضح روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے روشن کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن کریم، یقص علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو وہ چیزیں بتاتا ہے، ان کی حقیقت سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، گزشتہ امتوں کے احوال کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے، انبیاء کی اولاد میں ہونے کا مطلب کیا ہے، کیا کوئی اسے جو ہے نا جنت کا پکا ٹکٹ مل جاتا ہے، جنت الاٹ ہو جاتی ہے، یہ ان چیزوں میں جو ان کے باہم اختلافات تھے۔ اسی طرح سبت کے حوالے سے، اس کا حکم کیا تھا، کیا ہے، اب باقی ہے یا نہیں۔ اسی طرح باقی اور وہ ان کا کئی گروہ بنے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، تو قرآن کہتا ہے قرآن تمہیں حقیقت سے آگاہ کرے گا، جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جو اس کو قرآن نے سچ کہا وہ سچ ہے، ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ان کی جو آسمانی کتابیں تھیں، تحریف کے بعد ان کے کئی نسخے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ کتابیں ہیں۔ جیسے پروٹسٹنٹ ہیں اور کیتھولک ہیں، ان کے درمیان جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ عہد نامہ قدیم ہے، اس کی کتابوں کی تعداد میں اختلاف ہے، کوئی 29 مانتا ہے، کوئی 35 مانتا ہے۔ اس کے اندر اس کے جو کنٹینٹ ہے، جو مواد ہے اس کے اندر، اس حوالے سے بھی بہت سارے اختلافات ہیں ان کے اندر۔ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا گزشتہ آسمانی کتابوں کے اوپر نا ایک قوام بنایا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کہا ہے مہیمنن علیہ و مہیمنن علیہ، قرآن گزشتہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہے، یعنی ان میں جو مضامین صحیح ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم جو ہے نا یہ بتائے گا، اس پر ہم پیش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ گزشتہ صحیفوں کی کون کون سی باتیں ٹھیک ہیں اور کون کون سی محرف اور تحریف شدہ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ عزیز صاحب کرام، قرآن کریم کا معجزہ ہونا نا، یہ صرف الفاظ کا نہیں ہے، اگرچہ سب سے معروف تو یہی ہے اور اصل یہی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کا نظم جو ہے، نظم سے مراد ہے اس کا الفاظ کا آپس میں جوڑ اور ملاپ اور یہ عبارتیں ہیں، یہ معجزہ ہے، صرف یہی معجزہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت مستقل معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے معانی میں باوجود ان بڑی کوششوں کے کوئی تحریف نہیں کر سکتا، امت مسلمہ مجموعی طور پر معانی پر متفق ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اپنے اندر جو تعلیمات عطا کی ہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے، یہ کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا بحکم ہی، اپنا فیصلہ آخری اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں تو یہ کوئی بھی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ اختلافات چلتے رہیں گے، فیصلہ حتمی اللہ ہی کے رب، اللہ تعالیٰ کا ہوگا، آپ کے رب کا ہوگا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو سب پر غالب بھی ہے اور العلیم، سب سے زیادہ علم والا بھی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ انکا، بے شک آپ ہی، علی الحق المبین، صاف اور واضح حق پر آپ ہی ہیں۔ اور باقی یہ جو ہے نا، یہ ایسے ہیں جیسے کوئی اندھا، بہرا یا مردہ ہو۔ یہ قرآن کریم نے تمثیل کے انداز میں بیان کیا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہ سمجھے زندہ ہے ہی نہیں۔ اس آیت کا تعلق سماع موتا سے نہیں ہے، قبروں میں مرنے والوں جو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، وہ تو حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ جا کر السلام علیکم یا اہل القبور پڑھو، وہ تو مردے سنتے ہیں، تو ثابت ہے۔ اس آیت کا تعلق تو سے ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ ظاہری الفاظ کو دے کر بےچارے جو ہے نا وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا پوری آیت، انک لا تسمع الموتى، آپ تو ان مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، یہ سمجھو جیسے مردے ہیں، جیسے مردہ سنتا ہے نا لیکن اس سننے کا اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے، اسی طرح یہ سنتے تو ہیں لیکن مردے کی طرح سنتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ہی آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں، ایک تو بہرے اذا ولوا مدبرین، اور دوسرا منہ پھیر کے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بہرا ہو
چلو آنکھوں سے دیکھے، باڈی لینگویج سے کچھ چیزیں سمجھ جائے، یہ تو ایسے بھی نہیں ہے، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن اندھوں کو عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے؟ اگر پچھلی آئے سے مراد یہی قبروں والے ہی مردہ ہیں، تو کیا مانوس بلا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آدمی جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، نابینا ہے، کیا وہ راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ معروف ہے نا کہ وہ عرب کے معروف جو ہیں امام، وہ شیخ بن باز تھے، تو نابینا تھے، انہوں نے ایک تم الفاظ پہ رہا تو آواز کٹ رہی ہے۔ آواز میرے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں انٹرنیٹ کا، سب کے پاس یہی مسئلہ ہے آواز کٹنے کا۔ جی حضرت آواز کٹ رہی تھی، اب آپ جب بول رہے ہیں تو ابھی ٹھیک آ رہی ہے۔ جی کٹنا شروع ہو گئی تھی تھوڑی سی بیچ میں۔ چلے ہم، اچھا چلے، امید ہے انشاءاللہ اب ٹھیک ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب چیک، اس کے بعد چارہ کار نہیں ہے۔ کیوں چارہ کار نہیں ہے؟ انہوں نے نا قرآن کریم کی آیت پڑھی، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، حضرت بنوری نے فرمایا کہ نہ طویل نہیں کرنی، سیدھے سیدھے الفاظ پر رہو۔ یہ عجیب بات ہے، جب آپ پر بات آئی ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ تو چلے خیر، دیکھیں وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ کیا مطلب؟ دل کے اندھے ہیں بھائی، آنکھوں کے اندھے تو نہیں تھے نا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یہ بھی ٹکڑا دیکھیں آیت مبارکہ کا، ان تسمع، آپ تو صرف اسی کو سنوا سکتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو سنوا نہیں سکتے تھے؟ کفار سنتے نہیں تھے؟ کیوں نہیں سنتے تھے بھائی؟ آپ کوئی آدمی کہے جی قرآن کریم میں آتا ہے کہ کافروں کو سنا ہی نہیں سکتے، آپ کیوں نہیں بھائی؟ سنتے ہیں کافر، آپ ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ بھائی دیکھو، مطلب یہ ہے یہاں سننے کا مطلب یہ ہے وہ سماع جو سماع نافع ہو، جس سے فائدہ ہو۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، اور فرما بردار بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تو ان کا فائدہ، ان کو فائدہ اس کرنا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہمارا وہ وعدہ، وہ بات، وہ پوری ہونے کے قریب ہوگی نا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمهم، جو ان سے باتیں کرے گا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ عمر طواف کرنے کے بعد جب صحیح کے لیے صفا مروہ پر جاتے ہیں نا، جو دائیں طرف صفا پہاڑی ہے، شیشہ لگا کر اس کو کور کیا ہوا ہے کچھ حصے کو اس کے، یہ پہاڑ پھٹے گا، یہاں سے یہ جانور نکلے گا، اور یہ باتیں کر رہا ہوگا، انسانی آواز میں کلام کرے گا، یہاں سے نکل کر یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان آئے گا۔ اکثر لوگ بھاگ جائیں گے، کچھ یہاں موجود ہوں گے، یہ ان کے چہروں پر نشان سفید کر دے گا، روشن چہرے کر دے گا، پوری دنیا میں پھرے گا۔ دابت الارض اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، یہ دونوں تقریباً ساتھ ساتھ ہیں، کون سی پہلے کون سی بعد میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے اس سے پہلے کچھ کر لیا سو کر لیا۔ یہ آخری قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے یہی ہیں۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بہت عرصہ بعد کی باتیں ہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابت الارض، بس یہ قیامت کی سمجھے آخری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد بس قیامت ایسے ہی ہے جیسے کوئی حاملہ جانور ہو، بس ابھی بچہ دے دے یا صبح دے دے، کچھ پتہ نہیں۔ تو زمین میں جو نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی اور آخری نشانی دابت الارض، اور جو سماوی نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔
اس کے بعد یقین کریں گے لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا وَيَوْمَ، ڈرو اس دن سے، نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہم ہر امت میں سے فوجن، ایک ایسا لشکر نکال لائیں گے، مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو جھٹلا، ان کو کتاروں میں کھڑا کیا جائے گا، بڑے مجرم آگے، چھوٹے ان سے پیچھے، اس طرح کافر ایک طرف، مشرک ایک طرف، سود خور ایک طرف، وغیرہ وغیرہ، اللہ کی پناہ۔ حتی اذا جاؤ، جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے نا، قال، اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کی، میرے احکام کی تکذیب کی، ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ یہ باتیں تمہارے احاطہ علمی میں بھی نہیں تھیں، تم پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے تھے تو جھٹلا دیا۔ یعنی کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا اس کے غلط ہونے کی دلیل تو نہیں ہوتی نا، کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا اس بات کے غلط ہونے کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کائنات کو بنتے ہوئے، اپنی تخلیق میں دیکھیں، عجیب و غریب ہونے کے اعتبار سے ایک درخت کا پیدا ہونا اور فصل اس پر پھل لگنا، یا انسان کی اپنی پیدائش، انسان کی اپنی پیدائش جو ہے، یہ کتنا عجیب کام ہے، کسی کو بتائیں تو وہ کوئی یقین ہی نہ کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو ہر روز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس وہ کیونکہ یہ کام جب روٹین میں ہمارے سامنے ہوتا رہے نا، کتنا بھی عجیب ہو، پھر وہ عجیب نہیں لگتا۔ تو مرنے کے بعد زندگی عجیب کیوں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، تو اپنی پیدائش اور تخلیق آپ جناب کو سمجھ آتی ہے؟ اب پانی کا ایک چھوٹا سا حقیر سا قطرہ، اس کے اندر بھی ایک دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ جیسے موجود تھے، ان میں سے ایک وہاں پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا، اور اس سے آپ پیدا ہو گئے، یہ بات جناب کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں سمجھ آتی، کیوں مانتے ہیں؟ اور کتنی چیزیں سمجھ، تو کس ولم تحیطوا بها علما، پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تو ماننے سے انکار کر دو گے؟ ام ماذا کنتم تعملون، یا پھر اور کیا کرتے رہتے، یہ تو کرتے تھے نا، اور کیا کرتے تھے اس کے علاوہ؟ ووقع القول علیہم، ووقع القول علیہم، ان کے اوپر وہ بات، وہ وعدہ عذاب پورا ہو کر رہا، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، اب وہ بول بھی نہیں سکیں گے، اب تو وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو، خود ہی ایسے ہو سکتا ہے، ساری کائنات ایسے بن سکتی ہے، اور یہ سارے الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ لوگ اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ پورے نظام کا بننا، یہ جیسے چل رہا ہے، یہ عقل میں آتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات جو ہے نا، فازیہ، ہول کھا جائیں گے، گھبرا جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہاں نفخہ ثانیہ مراد ہے مشہور روایت کے مطابق، جو دوسرا نفخہ ہے نا، جب سب زندہ ہوں گے، سخت دہشت زدہ ہوں گے۔ ہاں کچھ کا استثناء ہے، مقرب فرشتے، حملۃ العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ جو اس دن 8 ہوں گے، ابھی 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام، اور شہداء، شہید جو ہے نا، یہ قیامت کی دہشت سے یہ بھی امن میں ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، لوگ گرے پڑے ہوں گھٹنوں کے بل، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور شہید اپنی تلوار کندھے پہ رکھے گا اور اکڑتا ہوا آئے گا، اور لوگوں سے کہے گا "اے پیچھے ہو جاؤ، جانتے نہیں ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی تھی"۔ لوگ ان کو راستہ دیں گے، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نہیں، وہ کھائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی کی روحیں بھی اس میں شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، مقرب فرشتے اور حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے۔
وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، وَكُلٌّ أَتَوْهُ، سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، داخرین، داخر کہتے ہیں دبا جھکا، عاجزی سے ڈرتے ڈرتے، سہما ہوا، دبا جھکا سہمے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، وَتَرَى الْجِبَالَ، آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو نا، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، جن کو تم سمجھتے ہو کہ جامدتاً یہ اپنی جگہ پر جامد ڈٹے اور کھڑے رہیں گے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے اتقنا، جس نے صحیح صحیح بنایا ہے، کل شیء، ہر چیز کو۔ انہ خبیر بما تفعلون، یہ تمہارے سارے کاموں سے خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکیاں لے کر آیا، فلہ خیر منہا، اس کو ان نیکیوں سے بہت اچھا بدلہ اور صلہ ملے گا۔ ومن جاء وہم من فزع یومئذ آمنون، وہم، اور وہ نیکی لے کر آنے والے، من فزع یومئذ، اس دن کی گھبراہٹ سے، آمنون، امن و چین سے ہوں گے۔ اوپر جس گھبراہٹ کا ذکر آیا تھا نا، وہ روز حشر کے شروع والی ہے، اور یہاں جس گھبراہٹ کا ذکر آیا ہے یہ ہے جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، نیکوں کو ان کی نیکیاں بتا دی جائیں گی، نامہ ہمارا ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، حساب کتاب پورا ہو جائے گا، تو پھر یہ لوگ یومئذ آمنون، یہ اس دن کی پھر جو ایک تسلسل والی گھبراہٹ ہے، اس سے یہ امن و چین میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کر آیا، فکبت وجوہہم فی النار، فکبت وجوہہم فی النار، ایسے لوگوں کو کبت، اوندے منہ پھینک دیا جائے گا، وجوہم، ان کے چہروں کے بل، فی النار، آگ میں، جہنم میں۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، حل تجزون، یہ اور کس چیز کا صلہ ہے، الا ما کنتم تعملون، تمہارے کرتوتوں کے علاوہ اور کس چیز کا صلہ ہے یہ؟ آگے اللہ تعالیٰ بتائیں، انما امرتو، آپ ان کو بتا دیجئے، انما امرتو، مجھے تو اسی چیز کا حکم ملا ہے، ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، التی حرمہا، جس نے اس کو حرمت عطا کی ہے۔ اے مشرکین، تم اس خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور اسی کے حرم کے نام پر کھاتے بھی ہو، مجھے تو حکم ہے کہ اس رب کی عبادت کروں، اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت والا، عزت والا بنایا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَأُمِرْتُ، مجھے یہ حکم ملا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ حکم ملا ہے، اتلو القرآن، میں قرآن پڑھ کے سناتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو راہ ہدایت پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے فائدے کے لیے راہ ہدایت پر آئے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فقل، فرما دیجئے، انما انا من المنذرین، انما انا من المنذرین، میں ہوں صرف ڈرانے والوں میں سے۔ وقل، فرما دیجئے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سیوریکم آیاتہ، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فتعرفونہا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، آیات کے نمونے دکھائیں گے، فتعرفونہا، تو تم اس وقت ان کو پہچان لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، میرا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ چلیں الحمدللہ، آگے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے۔ قصص، قصے کی جمع قصص، واقعات ہیں اس میں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیگر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس میں مکی صورت ہے اور مکی زندگی کے آخر میں آخری دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہجرت کے عین موقع پر، ہجرت کے قریب قریب نازل ہوئی ہے یہ۔ پچھلی صورت میں بھی چونکہ پچھلی صورت کا افتتاح اور اس کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام سے اور قرآن کریم کی حقانیت سے ہوئی تھی، اس کا بھی افتتاح اسی سے ہو رہا ہے۔ پھر چونکہ گزشتہ صورت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، اس میں بھی انہیں واقعات کا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے نکلنا اور پھر واپس فاتحانہ آنا، اور یہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے فرعون جیسے ظالم اور جابر اور سخت طاقتور دشمن کے مقابلے میں آپ کی اللہ تعالیٰ سے جو نصرت اور حفاظت ہوئی، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بھی ایک باعث تھی کہ ہجرت ہو رہی ہے، آپ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ان قریب آپ آنے والے ہیں، اور فاتحانہ انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، نتلو علیک، ہم آپ کو سناتے ہیں، من نبأ موسیٰ وفرعون، موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کی خاطر، اہل ایمان کی خاطر۔ یہ جو مشکلات اس وقت اپنے عروج پر تھی نا، ہجرت کے موقع سے پہلے مشکلات اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اہل ایمان کی تسلی بھی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون علا فی الارض، وہ زمین میں بڑا سرکش ہو گیا تھا، بڑا سرکش ہو گیا تھا زمین میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اس نے اس کے رہنے والوں کو شیعان، گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے نا، یہ فرعون کا بنایا ہوا ہے۔ وجعل اہلہا شیعان، اس نے ان رہنے والوں کو شیعان، گروہ گروہ بنایا ہوا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے قریب بنایا، جو ہے نا بنایا ہوا تھا، کمزور کر رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی تھا۔ اچھا دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرعونیوں جو اپنی مصری قبطی لوگ تھے ان کو کچھ نہیں کہتا تھا اور بنی اسرائیل پر سارا ظلم ہوتا تھا، نہیں، بنی اسرائیل کے اندر بھی اس نے گروہ بنائے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس نے 100% اپنے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے قارون جو ہے، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم قوم تھا، لیکن فرعون نے اس کو اپنا وزیر بنایا ہوا تھا۔ تو اس طرح وہ کچھ لوگوں کو ان میں سے لے لیتے ہیں، ان کو جو ہے نا اپنی طرف سے وسائل اور اسباب مہیا فرماتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے انہی کی قوم کے اوپر ظلم و ستم کرواتے رہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا، دنیا میں یہی چل رہا ہے، وہ ظالم حملہ کرتے ہیں، اسی قوم میں سے کچھ غداروں کو خریدتے ہیں، اور ان غداروں کے ذریعے پورے ملک پر حکومت کرتے ہیں اور عوام پر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھو یار، یہ اگر جو ہے نا ہمارے سب کے ہماری نسل کے ملک کے دشمن ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے، ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو فرعون کا یہ بنایا ہوا قانون تھا۔ جیسے یہاں لارڈ میکالے کا مشہور ہے نا، اس نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر ایسا نظام تعلیم بنائیں گے، ایسے لوگوں کو ہم یہاں سے جو ہے نا وہ اپنی کی پوسٹوں پر بیوروکریسی میں ان میں آگے لے کر آئیں گے، جو دیکھنے میں ہندوستانی ہوں، اندر سے انگریز ہوں، کالے انگریز ہوں۔ یہ فرعون کی جو ہے نا وہ دی ہوئی چالیں ہیں۔ میں نے کہا نا، فرعون کی جو سیاسی چالیں ہیں نا، ان کے اوپر تو پوری پی ایچ ڈی ہونی چاہیے کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی، آج بھی وہ موجود دنیا میں اسی طرح چل رہی ہیں۔ وَنُرِيدُ، پھر ہم نے یہ چاہا، ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم ان لوگوں پر انعام کریں، استضعفوا فی الارض، جن کو زمین میں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، اور ان پر ہم نے اپنا کرم کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم نے ارادہ کیا ونجعلہم ائمۃ، کہ ہم ان کو ائمہ بنائیں، پیشوا بنائیں، ونجعلہم،
الوارثین، اور انہی کو وارث بنائیں، یعنی زمین اور حکومتیں ساری ان کو دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو سرزمین میں حکومت عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور اس کے وزیر حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے وہ ڈرتے پھر رہے تھے نا کہ انقلاب آنا ہے، انقلاب آنا ہے، ایک بچہ آئے گا جو ہماری حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا، وہی انقلاب جس سے وہ ڈر رہے تھے، وہی انقلاب ہم ان کو دکھا دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو، والدہ کو کی طرف یہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا، ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہو نا اس بچے کا کہ اب یہ پکڑا جائے گا اور فرعونی آ کر اس کو مار دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں، دریا میں ڈال دینا۔ ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا۔ انا رادوہ الیکی، ہم اس بچے کو تیرے پاس واپس لے کر آئیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو رسولوں میں شمار کریں گے، رسول بنائیں گے۔ اب اس کی صورت کیا تھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوا تھا، یعنی اتنا قوی الہام تھا، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے یہ پانی میں تو نہیں ڈال سکتی نا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، التقطہ، موسیٰ کو اٹھا لیا، آل فرعون، فرعونیہ نے اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ ان کے لیے دشمن بن جائے، وحزنا، اور باعث غم بن جائے۔ اوہو، یہ تو وہی بچہ تھا جس کو ہم نے اپنے گھر میں رکھ کے پالا، اور یہ ہمارے لیے ہی جو ہے نا تباہی کا باعث بن گیا۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو، کانوا خاطئین، وہ بڑے خطا کار تھے، بڑے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے نا جی، تو دیکھیں فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش وہ کروا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چلتا ہے۔ فقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک، یہ حضرت آسیہ تھیں، یہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، لی والا کا، میرے اور تیرے لیے، اولاد تمہاری ہونی نہیں، تو اولاد قابل ہے نہیں، کہ چلو بچے کی خواہش ہوتی ہے تو میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ اسے ہمیں کو فائدہ ہی پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم بیٹے کی طرح پال لیں گے۔ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے ہزاروں بچے ذبح کیے گئے ہیں، یہ تو خود وہ بچہ ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا پھر۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل فارغاً، خالی ہو چکا تھا، یعنی صبر سے خالی ہو گیا۔ جس حد تک وہ کر سکتی تھی نا بس وہ کیا، لیکن بس صبر آخری حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بھی، وہ بالکل اس بات کے قریب تھیں، لتبدی بھی، کہ ظاہر کر دیتی، کہتی ہاں کسی نے کو بچہ تو نہیں دیکھا دریا میں، وہ میرا بچہ تھا، کسی کو ملا ہو تو مجھے لا دے واپس، اس حد تک پہنچ گئیں۔ لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، ہم نے اگر ان کو ہمت نہ دی ہوتی، تو اس نے تو بول دینا تھا کہ ہائے میرا بچہ اب دریا میں پھینکا تھا، کسی کو ملا تو مجھے لا دے۔ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کیے رہیں، ہم نے ان کے دل کو مضبوطی عطا کیے رکھی۔ وقالت لأختہ، وقالت لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے لأختہ، موسیٰ کی بہن سے کہا تھا، قصیہ، قصیہ، جا ذرا دیکھتی رہ، حال دیکھتی رہ، کیا ہوا؟ فبصرت به عن جنوب، وہ کنکھیوں سے دیکھتی رہی، جنوبن، اجنبی بن کر دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ پیچھے پیچھے دیکھتی آ رہی ہے اس بچے کو۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، روتے جا رہے ہیں، بچے ہیں، بھوک لگی ہے، رو رہا ہے،
بڑی عورتوں کو بلایا لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے. وحرمنا علیہ المراضی من قبل، ہم نے بندش لگا دی تھی موسیٰ پر کسی دائی کا جو ہے نا وہ دودھ نہیں پینا. فقالت، ان کی پھر بہن آگے گئی ایسے کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، ایک گھر والے ہیں میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں، یکفلونہ، جو اس کی پرورش کر سکتے ہیں، لکم تمہاری خاطر. میں گھر والوں کو جانتی ہوں اچھے لوگ ہیں اور وہ اس کی پرورش کر دیں گے. وہ عورت بھی بڑی اچھی ہے. یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے وہ میری ماں ہے، تو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اس بچے کی ماں ہے. ایک گھر والے ہیں وہ اچھی طرح بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، لکم تمہاری خاطر. وہم لہو ناصحون، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی رہیں گے. تو بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور بتاؤ ضرور بتاؤ. انہوں نے بتایا سر جو اس طرح ایک گھر ہے وہاں پر عورت ہے، وہ سنا ہے وہ بڑی اچھی عورت ہے، تو ادھر پتہ کر لو جا کر. انہوں نے جا کر کہا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی، دیکھیں نا پھر جب کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا، یہ کہنے لگی میں نے تو کوئی نہیں جانا محل میں، بچے کو دودھ، تمہارا بچہ ہے تم نے دودھ پلانا تو میرے پاس لے کر آؤ. ان کا محل میں آ کے دودھ پلایا، میرے پاس نہیں ٹائم ملتا، تم نے لانا ضرور. میں کہا ہاں چلو ٹھیک ہے رکھ لو، لیکن کبھی کبھی محل میں لا کر ہمیں دکھا دیا کرو. کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر لوں گی. اللہ فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا. کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، والی تعلم، اور تاکہ اس کو یہ مزید یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے، واستوى، اور پورے سیدھے جوان ہو گئے، طاقت کو پہنچے جوان ہو گئے، آتیناہ حکم و علم، ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا. گزشتہ آسمانی کتابوں کا اور دیگر سارے علوم جو تھے وہ کیونکہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، نبیوں کے خاندان میں سے ہیں، نبوت نہیں بھی عطا ہوئی، ویسے علم و حکمت دانائی عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے صلہ دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام یعنی بچپن میں دودھ پیتے رہے والدہ کے، پھر فرعون کے محل میں مستقل رہنے لگے. سب کو پتا تھا جو ہے نا یہ ہے بنی، پتا تھا ان کو کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، لیکن فرعون نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها، ایک دن وہ شہر پہنچے، علی حین، اس وقت، غفلۃ من اہلها، کہ شہر کے لوگ غافل پڑے ہوئے تھے، سو رہے تھے سب، صبح صبح کا وقت تھا یا دوپہر کا وقت ہوگا آرام کا. فوجد فیہا رجلین، دو آدمی دیکھے، یقتتلان، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے تھے. حاذا من شیعتہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، وحاذا من عدوہ، اور یہ دشمنوں میں سے تھا. قوم سے مراد بنی اسرائیل اور دشمن قبطی. فس، پتہ سب کو تھا کہ یہ بنی اسرائیلی ہیں موسیٰ، لیکن فرعون کے جو نا خاص آدمی، فرعون کی بیوی نے بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے، پورے بنی اسرائیل کو پتا تھا. فاستغاثہ، استغاثہ، مدد مانگنا. استغاثہ کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، غوث، غاثہ یغیث سے، یہ لفظ باب استفعال ہے، مدد طلب کرنا. فا، تو استغاثہ، موسیٰ سے مدد مانگی، الذی، اس بندے نے، من شیعتہ، جو آپ کے گروہ ساتھیوں میں سے تھا، علی الذی، اس بندے کے خلاف، من عدوہ، جو دشمن تھا. برسی نے کہا کہ موسیٰ دیکھو یار میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، تم تو میرے ہم قوم ہو، میرا خیال کرو. فوقظہ موسیٰ، وقص کہتے ہیں گھونسے کو، پنچ کو. موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچ مارا، مکہ مارا، فقضى علیہ، اس کا تو کام ہی تمام کر دیا. کہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، بنی اسرائیلی، اور کہاں وہ جو ہے نا شہر کا پلا ہوا قبطی برائلر. فقضى علیہ، فقضى علیہ، اس کا تو کام ہی تمام کر دیا. کیسے ہی جب وہ مر گیا، موسیٰ علیہ السلام مارنے کے لیے سے تو مارا نہیں تھا، بڑے پریشان ہوئے. قال، کہنے لگے، ھذا من عمل الشیطان، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کارنامہ ہے. انہ عدو مضل مبین، وہ بڑا دشمن ہے، مضل، بہکانے والا ہے، مبین، کھلا. دیکھیں اصل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ویسے بھی مار دیتے تو ٹھیک، تو جائز تھا،
ظالم قوم ہے نا، ان کو جو ہے نا وہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ظلم کرتے ہیں، بچوں کو ذبح کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے آزاد قوموں کو، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو یوں سمجھے کہ حربی ہیں، حربی کفار ہیں، یہ تفصیل اس کی فقہ کی بڑی کتابوں میں ہے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، یہ قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، مارا لیکن وہ نہیں برداشت کر سکا تو ہو گیا۔ کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، فاغفر لی مجھے معاف کر دیجئے، فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، انہ الغفور الرحیم، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ جو ایک اجتہادی خطا تھی یا ایک نامناسب بات اس کو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی بما انعمت علیہ، اے میرے رب چونکہ آپ نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے، علم، حکمت اور یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہیں، فلن اکون ظہیرا، میں کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا، للمجرمین، مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے جلالی نبی۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، اگلی صبح نا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر میں آئے، یترقب، دیکھتے بالتے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جا رہے تھے، کسی کو پتا تو نہیں چلا کہ میں نے مارا ہے؟ اس کو بھی کہہ دے بھی کسی کو بتانا نا میں نے مارا ہے، بس تو اور میں ہی، یار کسی کو تو پتا نہیں ہے، کسی کو بتانا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن دیکھا فائز الذی، وہ بندہ استنصرہ بالامسی، جس نے کل مدد مانگی تھی نا، یستصرخہ، آج پھر آپ کو چیخ چیخ کر بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، موسیٰ پھر آنا، موسیٰ پھر آنا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اسے کہنے لگے انک لغوی مبین، لغوی مبین، تو بڑا کھلا بد راہ آدمی ہے، غوی بد راہ، برے راستے پہ چلنے والا، تو بڑا بندہ ہے، ہر ایک سے الجھا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو ہر روز کسی سے تو لڑائی ہوتی ہے۔ انک لغوی، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو غصے میں اس کو کہا انک لغوی مبین، تو بڑا بد راہ آدمی ہے، روز کسی کے جنا گلے پڑا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، اس کو ڈانٹنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا آگے چھڑانے کے لیے اور اس کو پکڑنے کے لیے، فرعونی کو، قبطی کو، اور یہ پتا کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ شاید آج میری باری آ گئی، آج مکہ مجھے لگے گا، ٹھیک ہے، تو ڈر گیا اور جنا سارا پول کھول دیا۔ فلما ارادہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا ان یبطشا، کے ہاتھ ڈالیں، علی الذی، اس بندے پر، ہوا عدو لہما، جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی وہ بھی فرعونی قبطی تھا، تو یہ ڈر گیا، اس کو غلط فہمی ہوئی، کہنے لگا، قالا، کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید، کیا تو یہ چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے بھی مار ڈالے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل تو نے ایک بندے کو مارا تھا، مجھے مارنا چاہتا ہے؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم چاہتے ہو کہ زمین میں جابر بن کر رہو، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم صلح اور اصلاح تو کرانے نہیں چاہتے۔ عجیب معاملہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام تو حق کے وقت پریشان کہ یہ کیا ہوا، وہ جو تھا قبطی وہ تو بھاگا وہاں سے، اس نے کہا اچھا کل ہمارے بندے کو اس نے مارا تھا موسیٰ نے، اس نے جا کر ساری بات بتا دی، وہ درباری آپس میں بیٹھے، مشورہ ہوا، وہ فرعون اور وہ سارے کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جناب، یہ تو ملکہ صاحبہ، ملکہ حضور نے، آپ کی بیگم صاحبہ نے جو ہے نا بچے کو رکھ لیا، ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ دشمنوں کا بچہ گھر میں نہ پالیں، اب دیکھ لیا نتیجہ، اب دیکھ لیں، اس نے کل ایک بندے کو مارا ہے اور دوسرے کو آج مارنے لگا تھا، یہ وہی ہے، اس کا کوئی حل کرو۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیسے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ یہ فرعون کا ہی ایک فرسٹ کزن تھا، اس کے ماموں کا بیٹا، بعض روایت میں آتا ہے فرعون کے خاندان کا ہی ایک آدمی تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں رہنے کی وجہ سے فرعون کے خاندان کے بہت سارے لوگ راہ ہدایت پر آ چکے تھے، جیسے فرعون کی بیوی، ان کا یہ جو ماموں کا بیٹا تھا، یہ اسی کا واقعہ نا آگے سورۃ المومن میں بھی آتا ہے، آگے آپ پڑھیں گے سورۃ المومن میں، آ، کہ فرعون کے ہی خاندان کا ایک مومن آدمی تھا، اس نے ایک تقریر کی تھی دربار میں بڑی زبردست، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے نا، پھر یہ اسی آدمی کا ذکر ہے، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، شہر کے پرلے کونے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، قال، کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک،
سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلو کا، تجھے قتل کرنے کا، فخرج، نکلو، نکل یہاں سے، انی لک لمن الناصحین، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، تمہارا فائدہ ہے، نکلو یہاں سے۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات کو دیکھتے ہوئے، یا ترقبو، ان حالات کو دیکھتے ہوئے، خائفاً، خوف زدہ ہو کر نکلے، قال، اور کہنے لگے، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچا لیجیے۔ ولما ورد ماء مدین، یہاں سے چلے مدین پہنچے۔ یہ مدین یہ عرب میں ہے ادھر۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں دو مرتبہ آنا ثابت ہے، ایک تو پہلے آئے تھے وہ فرعون کو مار کے، اور دوسری مرتبہ جب پوری قوم کو لے کر آئے نا، پھر بھی ادھر سے گزر کے گئے تھے جزیرہ عرب میں۔ مدین کی طرف رخ کیا، قال، کہنے لگے، عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر ہی چلائے گا۔ اچھا، ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس پہنچے نا، یہ واقعہ لمبا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ اچھا، جی عزیز طلبہ کرام، کوئی سوال؟ جی بھائی محمد عرفان۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت یہ ابھی ایک آیت پڑھی تھی، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا غمون، تو آپ نے پڑھایا تھا کہ بل استعمال ہوتا ہے پچھلی بات کو کاٹنے کے لیے، تو یہاں پہ اللہ پاک نے 3 مرتبہ بات کو وہ کیا ہے، تو یہ کیا اس تینوں اپلائی ہوں گی یہاں پہ، یا ہر دوسری بات پہلے سے کو اس پہ زیادہ توجہ دلانے کے لیے؟ جی دیکھیں، یہاں پر جو بل استعمال ہوا ہے نا، یہ ان تینوں باتوں کو آپ باہمی ان کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ جو پیچھے ان کا ہے نا، جو آخرت پہ یقین سے باتیں کرتے ہیں ان کی، اس کی اصل وجہ یہ ہے نہیں، یہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، 3 وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ یہ تینوں بل کا ذکر ان پچھلے ان کی جو پچھلی گفتگو اس کے ساتھ تھا، یہ باتیں تینوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ جی بھائی یونس اختر۔ یہ جو 66 نمبر آیت ہے اس کی پچھلے والی، ولد دارا کا جو لفظ ہے یہ کیسے بنا ہے؟ اتدار کا یہ باب افتعال سے ہے، وہ اس میں ایک لمبی تعلیل ہوئی ہے، وہ پوری صرفی اچھا لمبی تفسیر ہے اس میں۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اعلیٰ کا لفظ ہے یہ سرکش کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایک ہے اعلیٰ ہوتا ہے، تو یہ اس دونوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ لفظ کیسا بنا، یہ جو ہے اعلیٰ سرکش؟ ہاں جی، اعلیٰ الوف سے ہے نا، بلندی، اس میں پھر اعلیٰ یا سرکشی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اونچا ہو جانا۔ دیکھیں، اچھا ایک ہی لفظ سیاق و سباق میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہوں، اونچا کہتے ہیں، میں کوئی مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر آپ کی نا یہ مشکل کنفیوژن دور ہو جائے گی انشاءاللہ، جو بعض الفاظ میں ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے اونچا کسے کہتے ہیں؟ 4 6 8 فٹ کی چیز کو جی عام طور پہ اونچا کہتے ہیں۔ تو کیا کہیں یار جی تو بڑا اونچا ہو گیا، کیا مانا؟ رتبہ بلند ہو گیا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو خود کو بڑا اونچا سمجھتا ہے، کیا مطلب؟ ہوں، تکبر میں پھر آ اس گیا۔ میں لفظ ایک ہے، تکبر میں لفظ ایک ہے، ہاں، وہ گفتگو سے، انداز سے، بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس سے معنی کیا مراد لیا جا رہا ہوں۔ ہے۔ جی اچھا، اور یہ جو ہے قصی ہی جو ہے لفظ قصی ہی، جی جی، ہاں جی، یہ فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے اس سے یعنی پیچھے اس پیچھے ایک تو نا قصص ہے، ایک قصی ہی ہے، یہ ایک الگ لفظ ہے۔ ہاں، نہیں، روٹ لیٹر وہی ہے، دیکھیں عربی زبان میں نا اصل میں ایک لفظ سے 500 الفاظ بنتے ہیں، جی ایک لفظ سے 500 لفظ بنتے ہیں، ہر لفظ کا الگ معنی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ معنی دوسرے معنی سے بالکل مختلف بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہی تو جو ہے نا گرامر تفصیل سے پڑھائی جاتی ہے عالم کورسز میں۔ جی اچھا، اس کو ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو لفظ ہے یترقب، اس کی یہ بنیاد ترقب کیا؟ کا ہی منع ہے۔ ہاں جی، اچھا را قاف اور با یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور مراد اس سے وہی ہے، احوال کا جائزہ لینا، دیکھ بھال کرنا۔
ہاں جیسے جیسے ہمارے یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں نا مراقب، وہ جو آڈیٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مراقب، جو چیک ہاں کرنے جی والا وہی ہے ہوتا بالکل، جی وہی اسی سے نکلا ہے، بالکل جی وہی ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اور رقیب کو بھی اسی لیے وہ جو رقیب بھی لفظ ہوتا ہے نا، جو ہر وقت دیکھتے رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو میں کیا کروں گا۔ اور اس پہ بھی ہے نا، جی سورہ معاہدہ میں بھی ہے انتر رقیب، وہ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ جی تعالیٰ جی آپ رقیب ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں۔ جی بالکل وہی۔ جی بھائی عبدالستار۔ جی مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو اس میں پھر دعوت کا عمل دخل کہاں تک ہے کہ لوگوں کو بتانا سمجھانا کارگر ہوگا؟ جی کس دیکھیں لیول تک تقریباً ہم اس میں کہیں گے جو کہ ہے سب نہیں نا، ہے؟ لیکن دیکھا جائے کہ جس یہ جی آیت جن حضرت۔ پر نازل ہوئی تھی انہوں نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا، ایک بات تو یہ، تو یہ ان کے حق میں برابر ہے، وسواء علیہم ان کے حق۔ آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ کام ہے، آپ نے اپنا دعوت کا کام جاری رکھنا ہے۔ دعوت مشکل ہاں، البتہ یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ بھئی جب کوئی آدمی دعوت دیتے ہوئے اتنا زیادہ اس بات کو اپنے اوپر سوار کر لے، یا اس میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ غم فرماتے تھے اور فرماتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے رقم برابر ہے، زیادہ پریشان نہ ہو، یہ انہوں نے ماننے نہیں ہے، تو یہ سب کے لیے نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، عمومی دعوت سے تو اس میں منع کیا ہی نہیں جانا کہ عمومی طور پر آپ ان کو دعوت دینا بند کر دیں، کچھ خاص لوگوں کے لیے بھی ہے، اور وہ بھی ہے کہ ان کے حق میں برابر ہے، آپ کو دعوت کا اجر پورا ملتا رہے گا، آپ نے اپنی دعوت سے باز نہیں آنا، آپ نے اپنی دعوت دیتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار کہنے کے باوجود یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے، یہ مانے گا ہی نہیں، تو اس درجے میں جا کر بعض لوگوں کا کہ سرکشی، تمرد، طغیان، یہ چیزیں اس حد تک وہ پہنچی ہوتی ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو اس لیول پر جا کر اگر کسی کو سمجھانا چھوڑ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال سمجھانے کا ایک اپنا اجر ہے، وہ ملتا رہے گا۔ جی بھائی عاطف الطاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے اٹھایا تھا، تو یہ کس طرح پتہ لگا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہیں؟ دیکھیں وہ رنگت، نسلیں ہیں تو صاف پتہ چلتی ہے نا، بنی اسرائیل، ان کی فزک، جسمانی وہ سب چیزیں، رنگت، یہ سب چیزیں وہ تو الگ ہوتی، پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ بچہ کس خاندان سے ہے، اسی لیے اچھا فرعون ان ٹھیک کو ہے۔ قتل کرنے لگا تھا نا، ان کو پتا ہوتا کہ یہ ہماری نسل کا بچہ ہے تو کیوں قتل کرتے، وہ تو سمجھ رہا تھا نا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ ہے ہی ان کا، تو انہوں نے کہا تھا اتنے بچے مارے ہیں، ایک کو نہیں مارو گے تو کیا فرق پڑے گا، ایک سال تم بھی اپنی مرضی سے چھوڑتے بھی ہو نا، جو تمہاری اپنی اشرافیہ ہے، جو ان پر تم نے حکمران بنائے ہوئے ہیں، یہ قارون اور باقی ان کے بچوں کو بھی تو چھوڑتے ہو نا، ایک سال ویسے بھی تو بچوں کو چھوڑتے ہو نا، ایک سال مارتے ہو ایک سال نہیں مارتے، تو ایک بچے سے کیا فرق پڑ جائے گا، اس طرح پھر ہوا وہ۔ صحیح ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حامان اور قارون دونوں وزیر تھے فرعون کے، ہاں جی یہ دونوں وزیر تھے۔ اور قارون جو ہے السلام بنی علیکم۔ اسرائیل میں سے تھا۔ جی جی قانون بنی اسرائیل میں تھا، حامان جو ہے نا یہ ان میں سے تھا، اس کے مصریوں میں تیج سے۔ آپ نام لیتے ہیں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔